ہاں تو پھر تم بھی لے آؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لے آؤ ایک سورت لے آؤ, ایک آیت لے آؤ, ایک آیت کی مثل لے آؤ. نہیں, عاجز ہیں, نہیں لا سکتے. میں بتاتا ہوں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, اس وقت عرب کے اندر 1,20,00,000 نسل در نسل کاپٹیو کرسچنز رہتے ہیں عرب کے اندر, جو عربی کے اندر مہارت رکھتے ہیں. میں نے ابھی فیس بک پر ابھی 2-3 دن پہلے یہودیوں کے پکے یہودی عالم عیسائی سرے میں لٹکی ہوئی ہیں اور یہ غضب کی عربی بات کر رہے ہیں. عربی, کیونکہ وہ ہیں عرب کے عربی یہودی. جب اتنی گاڑی عربی بول رہے ہیں یہ کہ ان کے لیے ہمیں ڈکشنری کھولنی پڑ رہی ہے, تو کیا وہ قرآن جیسی کوئی آیت بنا نہیں سکتے؟ کیا لاؤ جاؤ. 1,20,00,000 کی تعداد میں ہو کہ 2-4 تھوڑی نا کوئی ہو. تمہارے اندر بڑے بڑے دیوان لکھنے والے بھی ہیں, بڑے بڑے شاعر بھی ہیں, بڑے بڑے زمعاء بھی ہیں. جاؤ لے آؤ کوئی ایک آیت. نہیں لا سکتے. ان کی بے بسی ہے, ان کی کیا ہے؟ بے بسی. ایک دفعہ ایسا ہوا, علی طنطاوی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں. علی طنطاوی نے تفسیر جواہر القرآن کے اندر کہتے ہیں کہ کامل گیلانی صاحب مسلمانوں کے بڑے عالم تھے اور بڑے ادیب تھے, اور ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے وہ عربی پر مہارت تھی ان کو. کہتے ہیں کہ ایک مستشرق, اورینٹلسٹ, مستشرق کس کو کہتے ہیں؟ وہ بندہ جو علوم شریعہ کے اوپر دسترت رکھتا ہو, عربی پر مہارت ہو اس کو. کہتے ہیں کہ وہ کامل گیلانی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے کامل گیلانی کو کہا کہ کیا تم بھی یہ یقین رکھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا؟ کامل گیلانی کا کہ ہاں بالکل 100%, یہ ساری اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. تو اس کو وہ ہنسنے لگ گیا وہ مستشرق. تو کامل گیلانی نے کہا اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں, عربی کے ماسٹر تم بھی ہو, عربی کا ماسٹر میں بھی ہوں, ہم دونوں مل کر ایک جملے کی عربی بناتے ہیں. کہنے کون سے؟ کہا کہ جہنم بہت زیادہ وسیع ہے, اس کو ہم عربی محاوروں میں بدلتے ہیں اور تبدیل کر کے لکھتے ہیں. جتنے تم لکھ سکتے ہو اتنے تم لکھ دو, جتنا میں لکھ سکتا ہوں اتنا میں لکھ لوں. کیا جملہ تھا؟ جہنم بہت زیادہ وسیع ہے, وسعت ہے اس میں. ٹھیک ہے لکھو. علی طنطاوی نے کہا کہ دونوں نے مل کر دماغ کھپا کر 25 جملے لکھ لیے. کتنے؟ 25 جملے لکھے. اس کا مفہوم ایک ہی تھا, جہنم بڑی وسیع ہے, مختلف الفاظ کے ساتھ. کامل گیلانی نے کہا کہ تم نے لکھ لیا, تھک گئے. بولا میں, کامل گیلانی کا میں تو تھک گیا, اب میرے پاس کوئی آگے وہ نہیں ہے. کہا کہ یار میں بھی تھک گیا, میرے پاس بھی اب کچھ بھی مفاد نہیں ہے, بس جتنا تھا سب بہا دیا. کہا کہ اب چلو اب اس مفہوم کی آیت قرآن کی طرف دیکھ لو. سورہ قاف 50ویں سورت آیت نمبر 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. یہ کیا ترجمہ ہے؟ قیامت کے دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی اور ہے. مستشرق جس نے کہا تھا نا کہ یہ کیا تم اس کو الہامی مانتے ہو قرآن کو؟ میں تو نہیں مانتا. ہنس رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, اب اس کا رونا شروع ہو گیا. کہنے لگے ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. کہا کہ ہاں ہاں. بولے یہ دیکھو. بولے یار کیا الفاظ ہے؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. کہنے لگے میرے ذہن میں بھی نہیں آیا یہ جملہ, تو اتنا وسیع جملہ یہ. کہتا ہے کہ یار کامل مان گیا یہ کتاب الہامی ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہمیں عربی نہیں آتی نا, ہمیں عربی نہیں آتی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کی کیا گہرائی ہے, اس کا کیا وزن ہے. عربی سیکھا کریں.